محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، 2 جمعہ قبل ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، مغربی تہذیب ویسٹرن سویلائزیشن کے نقصانات اور اسلامی تہذیب کے تناظر میں اس کا حل۔ آج اسی موضوع اور اسی عنوان کو لے کر تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ اسی موضوع اور اسی عنوان کو ہم برقرار رکھیں گے، کیونکہ کم و بیش میں نے یہ آپ سے بات کی تھی کہ اس موضوع پر 8 سے 10 جمعہ تک درکار ہے تفصیل سے اس موضوع پر بیان کرنے کی، اور اس موضوع کا آخری اختتام جو ہوگا وہ قرآن مقدس کی ایک سورہ ہے، سورہ حجرات، جو اسلامی معاشرے کے تناظر میں ایک جامع سورہ ہے، جس میں تمام تر اسلامی سوسائٹی کو بیان کیا گیا ہے اور کس طریقے سے ایک انسان زندگی بسر کرے، تمام تر اس میں حل بتائے گئے سورہ حجرات میں، اور اس موضوع کو ہم اسی پر کنکلوڈ کر دیں گے سورہ حجرات پر، لیکن اس کی باری کب آئے گی؟ کہ جمعہ پر آئے گی، واللہ اعلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو آج ہمارا تیسرا جمعہ اسی موضوع کو لے کر چل رہا ہے، غرض و غایت کیا ہے اس کی؟ اس موضوع کو اتنا طول دینا اور مفصل طریقے سے بیان کرنا، غرض و غایت کیا ہے ان کی؟ آپ تھوڑا آگے آگے، یہ پہلی صف اگر برابر ہو جائے تو آنے والوں کا نقصان یا ان کا غصہ جائز ہے، کیونکہ آگے جگہ خالی ہے اور آپ پیچھے سارے بیٹھے ہیں، آگے آ جائیے، جس طرح بیٹھنا آپ کو آپ بیٹھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم نے یہ موضوع شروع کیا ہوا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا شامل ہے، ان کے اغراض و مقاصد کیا، اس بات کو شروع کرنا اور ان کو مفصل طریقے سے بیان کرنا۔ اللہ کے فضل سے یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہمیں جامعہ دن، جمع ہونے کا دن ہوتا ہے۔ ان جمع ہونے کے دنوں میں ایسی بات عوام کے سامنے رکھنا جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر اور ہمارے ماحولیات کے اعتبار سے بہتر اور ہمیں زندگی بسر کرنے میں آسانی فراہم کرے، اور ایسی بات کرنا جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن جائے، اور ان پر عمل کرنا گاہ بگاہ اسی لیے بات کی جاتی ہے تاکہ ذہن میں اور دلوں میں یہ بات آ جائے کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے جب بار بار کوئی بات کی جاتی ہے۔ تو غرض و غایت ہماری اسی لیے ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے اطراف ماحول ہیں، جو مغربی تہذیب کی بنیاد سے اس وقت جو خرابیاں خرافات پنپ رہی ہیں، ان سے جو خرابیاں ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہیں، سرایت کر چکی ہیں، ان کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے اور ہم کس طریقے سے پاک ماحول میں اور بہتر سویلائزیشن میں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، یہ غرض و غایت ہے اس موضوع کو شروع کرنے میں۔ مختصر سا ہم پہلے 2 جمعوں کا اعادہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم نے جو شروعات اس بات سے کی تھی کہ مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو دیا کیا ہے، نقصانات کس قسم کی تھی، ہم نے نقصانات پر بات کی تھی، لیکن آپ کو یہ میں آج بات بتا دوں گا، مغرب ہمارے کسی مسئلے پر امام بھی ہے۔ نقصانات ہم نے گنوائے تھے 2 جمعہ پر، نقصانات تمام تر خرافات، لیکن مغربی تہذیب مغرب کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، ہم نے نقصانات گنوائے تھے، خرافات گنوائی تھی۔ مغرب نے دیا کیا دنیا کو؟ امن اور استقلال میں جو دنیا جی رہی تھی، امن چھین کر بدامنی دی ہے مغرب نے، جنگ و جدل دیا ہے، فحاشیت اور عریانیت دی ہے، اس پر مفصل بات ہوئی تھی۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ مغربیت جو ہے وہ انفرادی زندگی کو، انڈیویجول زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اجتماعیت زندگی کو اسلام ترجیح دیتا ہے، اجتماعیت سے رہنے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ مغرب کیا کرتا ہے؟ تنہا رہو، چاہے جو کرنا، چاہے آپ اپنے باپ کو 50 سال کی عمر میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جاؤ اور خود کو تنہا رہو، یہ مغربیت کی تہذیب ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سماج فرد سے بنتا ہے، فرد جو باہر نکلتا ہے تو اس سے سماج بنتا ہے، اور جب وہ سماج کس سے وجود میں آتا ہے؟ بہتر سماج، اس کے بہتر سلوک سے اور محبت اخوت کے جذبے سے بہتر سماج وجود میں آتا ہے۔ اس پر بھی تفصیل ہم پہلے جمعہ پر بات ہوئی تھی۔ چوتھی بات آئی تھی، سماج اور اجتماعیت کو سب سے پہلے جو چیزیں تار کرتی ہیں، جو ہماری اجتماعیت ہوتی ہے یا دنیا بھر کی جتنی بھی اجتماعیت ہوتی ہے، یا امن ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے یا راحت ہوتی ہے، اس کو سب سے پہلے جو 2 چیزیں تار کرنے والی ہوتی ہے، جو مغربیتی ذہن کا ایک تناسر ہے، کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی، نفس پرستی، خواہشات پرستی، یعنی کہ مال کی بے جا محبت، پیسوں کی بے جا محبت، جو اس کو نظر انداز کر دیتی ہے کہ مشن حلال حرام کے نظریوں جس طریقے سے بھی مال کما لو، جو بھی ہو، آسائش اور آرام طلبی کے لیے مال کو کمانا اور پھر خرچ کرنا۔ ایک تار کرنے والی کون سی چیز؟ مال، اور دوسری بے حیائی۔ ان دونوں پر بھی بات ہو چکی تھی، میں اعادہ کر رہا مختصر، تاکہ جو پچھلے جمعہ پر ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی اس سے آگے بات کو چلائیں۔ ان 2 بیماریوں کے رد میں اسلام کی خوبصورتی جو بیان کی گئی تھی، وہ بھی بیان آپ کے سامنے پچھلے جمعہ پر ہو گئی تھی،
اور اس کے بعد ہم نے پانچویں چیز بیان کی تھی پچھلے جمعہ پر، پہلے جمعہ پر اس موضوع کو لیے ہوئے کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ سب سے پہلے جو کام کرتا ہے انسانوں کے ان عقیدوں کو درست کرتا ہے. عقیدہ کیا انسان کا درست کرتا ہے کہ انسان کے پرزداؤن حق کیا چھو، اس کی تخلیق کس نے کی ہے. سب سے پہلے انسان کو اس معاشرے میں جینے کے لیے یہ پتا ہونا چاہیے جو میں ہوں میں کس کی بنیاد سے ہوں، کچھ کیا چوز. یہ قرآن بتاتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے اور تو ہے کیا. اور اس کے بعد جو قرآن مقدس دوسری بات کہتا ہے جس پر ہم نے پہلے جمعہ پر بات کی تھی، وہ ٹارگٹ کرتا ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو، جس پر ہم نے 2 انبیاء کرام کی بعثت جو ہوئی تھی اس پر بات آپ کے سامنے رکھی تھی. ایک حضرت شعیب علیہ السلام اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا مقصد آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ ہوا تھا پہلے جمعہ پر. اور دوسرے جمعہ پر پھر ہم نے 2 بیماریوں کو واضح طریقے سے، کون سی 2 بیماریاں؟ مال اور بے حیائی. ان 2 بیماریوں کو واضح اور مفصل طریقے سے بیان کیا تھا کہ ان کے ازالے کے لیے کیا کیا جائے، ان کو کمایا کس طرح جائے، خرچ کس طرح جائے، بے حیائی سے بچنے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کیے جائے. مفصل طریقے سے پچھلے جمعہ پر ان 2 بیماریوں کا ازالہ ہوا تھا اور بیان کر چکے تھے ہم آپ کے سامنے. ہم نے جو پچھلے جمعہ پر بات چھوڑی تھی وہ چھوڑی تھی کہ قرآن مقدس معاشرے کو لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو جتلانے کے بعد جو دوسری بات کہتا ہے وہ کہتا ہے والدین کے بارے میں. اپنے حق کے ساتھ اس کی بات کہتا ہے والدین کے بارے میں. اب آپ سوچو گے کہ مغربیت کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی. ہم نے پچھلے جمعہ پر آخری بات کہی تھی انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ رب چھو فرماون کہ احسان مند ہو اللہ کے اور اپنے والدین کے، اور آپ کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور دویم کا تفسیر ہے اس آیت مبارکہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ شَيْءٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. شرک کی تلقین کرنے کے بعد بھی جو آپ کے والدین آپ کو شرک کی تلقین کرے، آپ وہ بات نہ ماننا، رب چھپانا، لیکن اس کے بعد فرمایا فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود بھی تم اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. حدیث مبارکہ کی بنی ایک اہم بات ہوئی. اب مغربیت کا کیا تعلق اس سے؟ دیکھیے ہم تصور کی بات کریں گے. آج کے جمعہ کو ہم لیں گے سب سے پہلی بات کو تصورات سے، تصور سے. مغرب اور مشرق. آپ یہ دیکھیے جب مغرب میں ایک عورت اپنے شکم میں بچے کو لینے کے بعد، جب بچہ اس کے شکم میں ہوتا ہے، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، لفظی مثال دوں یہ سو ڈاکٹر سے گسن چاہے اس سے پہلا سوال ہوتا ہے، یہ اکثریت وہاں پہ واقعات رونما ہوتے ہیں. ڈاکٹر اس سے پہلا سوال کرتا ہے کیا آپ شادی شدہ ہو؟ تصور سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور مغربیت میں کیا سوال ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کیا آپ شادی شدہ ہو؟ یہ تصور. کیا ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر اسی جرات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ مشرق میں کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے اطراف میں کسی ملک میں بھی ایسا کوئی ڈاکٹر جرات کر سکتا ہے؟ لیکن مغربی تہذیب کس تناظر کو اور کس تاثر کو بیان کر رہی ہے کہ کیا آپ شادی شدہ ہو. پہلا ایک ماں اور ایک بچے کا جو ایک عظمت اللہ نے دی ہوئی تھی اس کو فحاشیت اور یانت کی بنیاد سے تار تار کر دیا. اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہونے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو تھا ہے نا، یہ بچے کی نیتی تھا ہے، کیا اس کی پرورش کرو گے یا یہیں رکھو گے؟ اگر وہیں رکھا جاتا ہے تو 2 یا 2.5 سال کے بعد جو وہ ماں اپنے بچے کو اس کے پاس آتی ہے وہ گورتی ہے، وہ گورنا شروع کر دیتی ہے. بھائی مجھے تو یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی، ایک بیٹی عطا فرمائی، اور بیٹیاں رحمت ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. حدیث پاک سے نا 1 ہو 2 ہو تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہے اگر وہ بہتر پرورش ان بیٹیوں کی کرے. ایک بچی کی پیدائش پر، اور دوسری بات جب وہ ماں ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اسلام. اور مغربیت کی تہذیب میں تو ایک عورت کے شکم میں پلنے والے بچے کے اوپر بھی شک و شبہات کہ کیا آپ شادی شدہ ہو. تو اور اس کے بعد جب یہی فرد شادی کرتا، نکاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کے ذریعے سے اس مرد کی، اس شخص کی عزت اور عفت محفوظ کر دیتا ہے. یعنی کہ حیا اور پاک دامنی کا ضامن بنا دیتا ہے کہ حیا اور پاک دامنی نکاح کرنے کے بعد آ جاتی ہے. ابھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے. یہ اب اولاد پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مغربیت نے اولاد، ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں کتنا گیپ چھوڑا. دیکھیے بچے اور ماں کے درمیان میں جو عظمت بچے کے لیے رکھی ہے ماں کے لیے، ماج خطر اس عظمت چھاسم بچس خطر، کیا وہ عظمت اس بات سے مل سکتی ہے کہ جب ماں اور بچہ دور ہو جائے؟ ہے کہ ملت؟ نہیں مل سکتی ہے. وہ تار تار وہ عظمت ہو جائے گی. سو شفقت سو محبت گئی تک ہی ختم.
اس ماں اور اس بچے کی. ییٚلہِ نہٕ ماجہِ مُصیٖبت مُشکِلات پیٚیہِ تُلہِ تس بچس خٲطرٕ, تس بچہ سٕنٛز عظمت تہٕ محبت کیا روزِ تٔمِس ماجہِ, اور اس بچے کے لیے اس کی آنکھوں میں کہاں سے رحمت اور شفقت رہے گی اس ماں کے لیے, جب وہ پہلے ہی بچپن میں ہی پیدائش کے بعد ہی اس سے دور کر دیا جائے. یہ مغربیت کی تہذیب ہے. اب اس کے بعد ہم چلاتے ہیں بات کو, اس چیز سے کیا ہو جاتا ہے, اس تاثر سے, جو تاثر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا, نسب انسانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. نسب انسانیت لا تحفظ ہو جاتی ہے. نسب انسانیت تو کیا گژھان, اس کا تحفظ برقرار نہیں رہتا ہے. دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ شقاوت قلبی کیا ہو جاتی ہے, اس کا پتہ چلتا ہے ان کی شقاوت قلبی کا. کمن مغربیت کے پیروکاروں کی شقاوت قلبیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا قلب کتنا نحوست سے بھرا ہوا ہے. سین قلب سے زندہ جاویداں چھکن, ہمارا قلب ہمارا دل مردہ نہیں ہے, ہمارا قلب زندہ, اور اس کو زندگی کون عطا کرتا ہے, اسلام کی عظمت, اللہ کا قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال. اور تیسری بات جو سامنے آتی ہے اس تصور سے کہ وہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ وہیں کیا کرو, جو آج سے قبل 1400 سال پہلے واقع ہوئے تھے, کہ وہیں کیا کرو, اس کی تعلیم پہ اخراجات لگیں گے اور اس کی پرورش پہ اخراجات لگیں گے دوسرا بچہ رکھنے کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہمیں کیا کرے گا, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں اولڈ ہاؤس میں یہ رکھوا جائے گا. یہ تصورات ان ذہن میں پنپتے ہیں, جو تیسری بات اس تصور سے نکلتی ہے. اب دیکھیں یہ جو تاجرانہ ذہن اس مغربی تہذیبت کا ہے, اس سویلائزیشن مغربیت کی سویلائزیشن کا ہے, اس کی نفی قرآن مقدس کی کتنے کارن کیا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں مشہور آیت مبارکہ ہے, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ وَأَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے پاس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان, تمہارے پاس اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی مت کرنا. اگر کاکات بنی سے کیا کرزن اف کرزن نہیں منسیت, یوں تقاض تو اسلامن قرآن تو یوں تقاض والدین اور بچے کے درمیان میں, اور نہ ان کو جھڑکنا, جھڑکے کہ داڑ نہیں, جھڑکنا بھی نہیں منع فرمایا قرآن نے. اور ان دونوں سے تو نرم لہجے میں بات کرنا, نفاست سے, ادب احترام سے. کن سے, ان دونوں میں سے کسی کو تو بڑھاپے کی حالت میں پائے گا, اور ان دونوں کے لیے محبت اور رحمت کے ساتھ سراپائے تواضع اختیار کرنا, مطلب کہ اعتدال تھزم منسی منسی بجن والدین انسی. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کا تو بچے کا بھی معلوم نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعہ پر 2 جمعہ پر کچھ مثالیں بھی دی تھی وہاں کی فحاشیت اور عریانیت کی. اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 جمعہ پیچھے اگر جاؤ گے اب تب جا کر یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اور کہنا کہ اے رب, ایشن ہر نماز بات دعا کرم, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہنا اے رب تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش فرمائی ہے. اس کے وہ بچپن سے جو پولمت تو پوسمت چھیاس اتھے کیا کرزم سے من پڑھتے رحم کمن پہ مینن والدین پر. قرآن مقدس کی یہ انسانیت سے بڑا لہجہ یہ مغربی اس تہذیب کو کاٹ رہا ہے. ایک ایسا نظام گھر کے اندر ایک والدین اور بچوں کو دے رہا ہے جو امن اور استقلال سے بھرا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر نہ کوئی تہذیب مثال پیش کر سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے بڑھ کر کوئی مثال پیش کر سکتی ہے. اب عظمت انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن کا ایک اہم موضوع ہے عظمت انسانیت. ہم نے 5 جمعہ پر احترام انسانیت پر بات کی تھی ایک بار. تو احترام انسانی کی تلقین فرمانے کے لیے قرآن کیا چھپا ہے, یہ آیت پڑھتے اس کے بعد ہم اس آیت کا نچوڑ نکالتے ہیں. جو یہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرو, اخراجات لگیں گے بچوں پر, یا پھر یہ بڑھاپے ہمارے بڑھاپے کی حالت میں ہمیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں گے, اس کی نفی یہ آیت مبارکہ کریں گے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا. جس نے کسی کی جان کو بغیر کسی جان کے, یعنی کہ اگر سوائشتم کا قتل کرنا بغیر کسی جان کے یا بغیر زمین میں بگاڑ کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا, تمام لوگوں کا قتل کیا. اور جس نے اس کی زندگی بچا لی تو گویا اس نے سب لوگوں کی, تمام لوگوں کی زندگی بچا لی, سب کو زندگی دی. یہ جو قرآن زمانہ جاہلیت میں عورت پیروں کی جوتی سمجھی جاتی تھی دیگر مذاہب میں. احترام عورت پر بھی انشاءاللہ کسی دن ہم جمعہ پر بات کریں گے. زمانہ جاہلیت میں عورت کو سمجھا جاتا ہے یہ چند لمحے کا سکون کا باعث ہے, بس اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں. ایک عورت کو پکڑ لیا چھوڑ دیا, دوسری عورت کو پکڑ لیا. عورت کو سوائے اپنی عیاشی کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کی عزت اور عفت اگر برقرار دی, عورت کو بلند مقام کسی نے دیا تو اسلام نے عطا کیا. زمانہ جاہلیت میں
اس وقت بچی پیدا ہوتی تھی تو روئے سیاہی گسن بتھس کروین گسن، یہاں تو وہ زندہ درگور بچیوں کو کیا جاتا تھا۔ قرآن مقدس نے اس بات کو بھی لیا کہ ایک بچی کی پیدائش کو لے کر، اور جب ان میں سے ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، کائنسس کوئڈنس خوشخبری بندن ان میں سے، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، یہ کیا قسم روئے سیاہی قسم۔ اس بری خوشخبری یعنی کہ سمجھن بری خوشخبری سے وہ لوگوں سے اپنے منہ کو چھپایا کرتے تھے، کھٹتس ترین بتھاون ہے زائکور کیا کرو بھائی، ہم معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، ذلت کے ساتھ اس کو مرنے دیا جاتا تھا کہ کیسے مری ہوئی ذلت سے۔ پچھلے مہینے آیا نا پاکستان میں کیا واقعہ ہوا، ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی، اس نے پوری AK-47 کی ساری میگزین اس بچی پر خالی کر دی۔ واقعہ پچھلے مہینے کا واقعہ ہے، بچی کی پیدائش پر اس کے باپ نے، آج کے دور میں بھی یہ جاہلیت تھوڑی بہت نمودار ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں مٹی میں داو آئے، یہاں کیا کیا جاتا اس بچی کے ساتھ، اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ سون بدھ کے شان قرون کا سن، معاشرے میں ہم سر بلند رہیں، اس چیز کو سمجھتے تھے سر بلندی۔ اور خوب سن لو فرماؤں اللہ تبارک و تعالیٰ، خوب سن لو کیسے بدترین فیصلہ کیا کرتے تھے وہ، یہ چیلنج کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان واجی نسل خاطر تمام انسانوں خاطر کہ خوب سن لو وہ کیسا بدترین فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اسلام کی خوبصورتی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے دوران قرآن مجید نے جو بہترین نقشہ کھینچا ہے، اولاد، ماں باپ اور اولاد کا آج بیان ہو رہا ہے عنوان، جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو اولاد ہماری باغیاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کھوٹ ہے، کہیں یہاں ہم غلط ہیں، اسی کے بعد پھر ہمارے بچے بھی غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اسی کا توڑ کیا جا رہا ہے آج۔ یہ تیسری خرابی ہے، 2 جمعہ پر 2 خرابیاں بیان ہوئی، آج یہ تیسری خرابی ہے۔ اس خرابی میں مغربیت کا کتنا رول ہے اور ہم نے کتنا لیا وہاں سے۔ شروع میں نے بولا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ مغرب ایک مسئلے میں ہمارا امام بھی ہے، ہم نے نقصانات گنے لیکن ہمارا امام بھی ہے، وہ آخر میں بات کریں گے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے یہ بھی کہ خزانہ بہا خزانہ ہے، یہ بیش قیمتی خزانہ ہے ان آیت مبارکہ میں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، سورہ لقمان سے شروع، یا بنی اے میرے بچے، اے میرے گبرے، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز روزن قائم، نماز تھیزن سو قائم، نماز کو قائم رکھنا کب، وامر بالمعروف، اور اچھائی خیر رزق اس کی تلقین کرتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکے رکھنا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، واصبر علی ما اصابک، اور اشتکا مصیبت سے ہی جو بھی کسی مشکلات کا تیرا سامنا ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، من عزم الامور، یہ عظیمت یہ امر جو ہے یہ صبر کرنا ان مشکلاتوں پر، یہ بہت عظیمت والا کام ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے چہرے کو کبھی مت بنانا، یہ پہلے بھی بات آئی تھی، اپنے چہرے کو خوشحال رکھنا، خوشگوار رکھنا، نفاقت بالکل مسکراتے ہوئے، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور کبھی زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ یہ قرآن نصیحت کن گوس جو حضرت لقمان کرے کس پنس بچس اتھے کے چیز پجن گبرن تے یم نصیحت کریں۔ جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ان چیزوں کا گول پلایا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا ہی۔ استعمال ہوئی سے ڈر پکا کہ 5 اور یا شرٹ اور بعد بتائیں سن اولاد یہ چین گول اولڈ ہاؤس میں یا گھر پر میں کریں دکھ دیتے شکن، جب ہم بچپن سے یہ تربیت اپنے اولادوں کی کریں گے، مغربیت سے بیزاریت اور اسلام سے محبت، اور اس کے بعد ولا تمشي في الارض مرحا، زمین اس پر پک زن سے اکڑ کے اکڑ کے تکبرانہ چال سے نہیں چلنا زمین پر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے شیخی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ واقصد فی مشيك واغضض من صوتك، اور درمیانی چال چلنا اور آواز دھیمی رکھنا، آواز کی کم تھا، جب بات کرو تو اتنی آواز سے بات کرو کہ جس کو آپ سنا رہے ہو اس تک بات پہنچے، آواز دھیمی رکھنا، اس آواز میں شرافت ہونی چاہیے، اس آواز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، تدگش نہ اسن تکبرانہ کا انداز کے ساتھ نہ اسن، اور قرآن مقدس فرماؤں چو، اور اگر یقیناً بدترین آواز جو کس کی آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے سورہ مبارکہ قرآن مقدس کس انداز سے ایک اسلامی معاشرہ بیان کر رہا ہے، سورہ فرقان میں، یہ کم از کم جہاں پر سورہ فرقان سے سجدہ اس کی اگلی آیت سے چھوڑ کر اس آیت سے شروع کیا جائے تو آخر تک نصیحت سے اتنا بڑا پڑا ہوا ہے وہ آیت مبارکہ کہ انسان اگر سمجھ لے پڑھ لے تو زندگی سنور جائے۔ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان عباد الرحمن، پنن بندن قطر جو رحمان کے بندے، عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیا شبرن عباد الرحمن، رحمان کے بندے خاص بندے وہ ہیں
جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں, نرم لہجے میں چلتے ہیں. اور جب نادان لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جب ان سے مخاطب ہو جاتے جاہل لوگ, نادان لوگ, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا, وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے. جاہل اور نادانوں سے وہ بڑھتے نہیں ہیں. تمشن بحث کرن کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور بیشی رات راتستم قیام کر, اور راتوں رات میں قیام کیا کرتے ہیں. میں آیت مبارکہ کے ترجمے کو لے کے چلتا ہوں کہ آیت بھی اگر بیان ہو جائے تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے. اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قیام میں رات بتا دیتے ہیں, اور جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے رب جہنم کی آگ سے ہمیں پھیر دے, جہنم کی آگ سے ہمیں دور فرما دے. یقیناً اس کا عذاب بڑا سخت ہے, بڑی سزا ہے. بلا شبہ وہ نہایت بری جائے مقام ہے, جائے قرار ہے. نہ وہ رکنے کی جگہ ہے کون؟ جہنم, نہ وہ قیام کرنے کی جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں خرچ کرن چاہیے, اور نہ کبھی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں زندگی کے معاملاتوں میں, اور وہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں. اعتدال میانہ رویہ تھا ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں کرتے, وہ شرک نہیں کرتے ہیں, اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہیں کرتے, نہ حق قتل نہیں کرتے, اور زنا نہیں کرتے. اور جو ایسا کرے گا وہ بڑے گناہ میں پڑے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. ہاں جو توبہ کر لے, یہ کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں. جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے, امر صالح یم کریں, تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. عمل کرنا, توبہ کرنا, اللہ کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی گناہ کیے ان کو کیا کرتا ہے؟ سیئات کو حسنات میں مبدل کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اور جو رجوع کرے اور اچھے کام کرے, برائی سے رجوع کرے, غلط کاموں سے رجوع کرے اور اچھے کام کرے, اور جو چھوٹی جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اور جب لبوں کے پاس گزرتے, لبو مطلب جہاں فحشیت کے کوئی کلام ہو, جہاں ایسی مجلس لگی ہو جو سراپا ہے بری چیزوں کی دعوت دینے والی ہو, اس چیز سے جب ان کا گزر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, وہ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. جو قرآن بیان کرن شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں, اور جب ان کے رب کی آیتوں ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں, ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں سے, تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. تم جن پر ان کا بند تھا ان کے, تم جن پشپن بند تھا ان کے, جب رب کی آیت نصیحتیں بیان ہوتی ہیں وہ اپنے دل کی آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کیا دعا کرن چاہیے؟ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ آیت مبارکہ سنس آخری آیت کیا دعا چاہیے کہ سائن اولاد میں سائن دروازے کیا کرسو باعث سکون بناوے اس خاطر, راحت قلب بناوے اس خاطر, اور چنند گوش بناوے اس خاطر. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہشنان رب پنن بندن کمر عباد الرحمن الرحمن سے بند چھ. آئے وہ یہ کہتے تیرش اولاد, ماں باپ اور اولاد, ماں باپ اور بیٹے اور بیٹیاں, ان دونوں کے حقوق اگر من تفصیلی بات کرو, مغربیت نے کس طریقے سے ہماری اس عظمت کو تار تار کیا اور اسلام نے ہماری اس عظمت کو کس طرح برقرار رکھا. وہ مختصر طور پر بیانی کیا نصیحت چھ اسلام کرن, کیا نصیحت چھ قرآن کرن, اولادن خطر دی بے والدین خطر. وہی بتا بڑی چیز ہے. اگر کوئی شخص بیمار حتی الامکان ہے, حتی الوسائل ہے واریاہ زیادہ بیمار, تم سن علاج کر گیسی بہتر ڈاکٹر جس ایسے چھٹن بہتر ڈاکٹر کری آپ اس مطلب مرض الموت میں تم سن علاج کری بہتر علاج کر دے گا. وہ کروائے کام مے گو یہ فین خراب, یہ فین گو میں خراب, والن گو فین یہ نمن تم سی ڈاکٹرس نش یہ کرن فین سہ ٹھیک سہ ہیکہ ٹھیک کر سہ میں ٹھیک کر. بہ ونس نہ ژےٚ مودمت انسان کو ٹھیک سے مرے ہوئے انسان کے اندر آپ نے جان ڈال دی, اس کے پرزے ٹھیک کر دیا آپ نے, تو فین تو کوئی چیز ہی نہیں, آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے اسے؟ سو کیا ون توڑ بابا یہ چھڑ میں فیلڈ کیا یہ میرا کام نہیں ہے, تو کسی میکینک کے پاس چلے جاؤ آپ جہاں پر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب ہماری بھی یہی غلطی ہے, ہمیں جو چیز وہاں سے لینی ہے وہ چیز ہم وہاں سے نہیں لے رہے. ہمیں تصور میں یہ بات رکھنا ہے کہ مغرب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے. بولے ان امام کت میں نے کہا نا کہ میرا امام ہے کس میں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے مغرب, لیکن تہذیب میں ہمارا امام وہ ہو نہیں سکتا. تہذیب اس قبر کیونکہ ان کے پاس تو روحانیت ہے ہی نہیں, یہ اللہ نے ان سے سلب کر لی ہے, یہ اس چیز کو بلا بیٹھے ہیں. سائنس میتھمیٹکس کہاں سے کہاں اصلی تعلیم ایسے, اس کے لیے تو ہمارا امام مغرب ہے, لیکن تہذیب میں ہمارا امام مغرب نہیں ہو سکتا ہے. اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ بات ابھی تک تو مغربیت کے خلاف بات ہو رہی تھی, ٹوسٹ کہاں سے آ گیا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے معاملات میں غیر مسلموں سے مشورے لیے ہیں, مدد طلب کی ہے,
जंग बदर मशहूर वाक़या है, लेकिन उसके आखिर में क्या फैसला हुआ था? जो कैदी हुए थे उन कैदियों की रिहाई के लिए क्या शर्त लगाई गई थी? उन कैदियों के लिए यह शर्त लगाई गई थी कि जो तुम में से, जो में से मुशरिक, वो मुशरिक थे ना मक्कातुल मुकर्रमा के, जो कैद में आ गए थे बदर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो तुम में से हमारे 10 मुसलमानों को तालीम दे, उलूम दे, वो रिहा। तो तुम कुछ तालीम दिया, वो कुरान की तालीम देते, वो हदीस की तालीम देते। गरज क्या आप इस पर भी बड़ी अहादीस है, अगर उनको बयान करना शुरू हो जाए तो ये बात काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गरज ये है कि जो चीज़ जिसके पास हो हम उससे वो ले लें, हम गलत रास्ता को इख्तियार कर लें। पैंट कोट लगाकर वो तहजीब नहीं है। क्या पैंट कोट लगाकर मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ? अगले जुम्मा पर अगर मैं पैंट कोट लगा के आऊँ, क्या नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ। वो तहजीब नहीं है, तहजीब रूहानियत का नाम होती है। जिस कल्चर को हमारे अंदर से, हमारे अंदर के जज्बातों को उन्होंने घोल दिया, उसको ख़त्म करना है, और जो वहाँ से हमें लेना है उस चीज़ को हम वहाँ से लेना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, और दूसरी बात, हमने गुड और बैड को गलत मलत कर दिया है, अच्छाई और बुराई को। जो चीज़ बुरी थी हमने उसमें अच्छाई मिलाकर उसकी बुराइयत को ख़त्म कर दिया है, उसकी तासीर को, बुराई को ख़त्म लग नहीं सकूँ। आप ये देखिए मगरिब में वहीं से वो चीज़ें आ रही ना हमारे माशरे के अंदर। मगरिब में आप ये देखिए कि वहाँ पर ओल्ड हाउसेस हैं, हमारे यहाँ नहीं है, मौजूद है। वहाँ पर 50 से 60 साल की उम्र में जब बच्चा अपने बाप को छोड़ के आता है, वो फ़ख्र समझता है, और एक बार अगर मिलने जाता है तो इसमें क्या है, मैं एक बार तो मिलने गया, ये तो बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हो सकता है ये मवेशी। जलील तरीन उस बेटे को समझा जाएगा जो ऐसी हरकत करेगा, लेकिन वहाँ नहीं समझा जाता है। वहाँ हमारे नज़रिए में बैड है, लेकिन उनके नज़रिए में क्या है, गुड है। ऐसे पर अदब एहतराम बरकरार हो। और दूसरी बात आप ये देखेंगे, शराब नोशी। मगरिब में फ़ख्र की बुनियाद पर शराब नोशी की जाती है। गिलासों पर टकराना कहाँ की तहजीब है? ये यहाँ नहीं था। ये जब इंग्लैंड यहाँ आया हिंदुस्तान के अंदर, और फिर यहाँ आने के बाद ये जो गिलासों पर टकराना हुआ, यानी कि फ़ख्र की अलामत होती है। ये मतलब बादशाहों के अलामत वो जाहिर करते हैं। शराब में गिलास में शराब रखना और उन गिलासों पर टकराना, ये फ़ख्र की अलामत होती है। ये बुरी चीज़ थी। अक्ल भी बुरी कहती है, एक अक्ल भी कहती है कि ये बुरी चीज़, लेकिन वहाँ वो फ़ख्र की चीज़ बनी। होमोसेक्स आप जानते हो, मगरिबियत में इस कदर इतना रुझान इस वक्त। फदमकिन अगर कोई हमारे इलाके का वहाँ जाए, वो युवा के कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, उसको वीज़ा दे देंगे वो। अगर हमारे इलाकों में कोई बंदा आ जाए, कोई रिश्ता लेकर आ जाए, अगर बड़े उससे पूछेंगे भाई तो हमारे यहाँ रिश्ता लेने के लिए आया हुआ है, तेरी गर्जों का तुझे क्या पसंद है, सुबह तोड़ मेशर वेलकम इज इंटरेस्ट, तो आप तो जूते मारोगे उसको। हमारी मशरक़ में ये तहजीब नहीं है, लेकिन मगरिबियत में इस चीज़ को क्या समझा जाता है, फ़ख्र समझा जाता है। अच्छा आप इस चीज़ के भी आदी हो, आओ बैठो। अगर उस किस्म का रिश्ता लेने के लिए जाए वहाँ पर, उस चीज़ का आदी है तो आओ बैठो। ये होते हैं गुड और बैड। क्या खलत मलत करती नहीं ये चीज़ें। साइन सड़कन की दीजो ज़रा तो आज नजर कि हमारी मस्तूरातें, साई माजबी, साई कोड़ी, या हमारी नज़रें भी हमेशा कर्म कोड़ी टारगेट। हमेशा हम किनको टारगेट करते हैं? लड़कियों को। ऐसा मंचू लिबास में मर्दों की गैरत कहाँ चली गई? मर्द के अंदर की गैरत और उनके जज्बात कहाँ चले गए? उनकी नज़र क्या हयादार है? क्या वो खुद? जाहिर सी बात है, ये घर जुट ऐसी गुमत खत्म तो घर का माहौल ही वैसा बन जाता है। हम हर जगह औरत को ही पिसा देते हैं, हर जगह औरत को ही लगा देते हैं हम, लेकिन मर्दों के अंदर की जो खराबी है वो बयान हो नहीं। वो डरते हैं कि क्या पता मर्द कैसे मुखालिफ। सबसे पहले मर्द हजरात अपने दिलों की गैरत को उजागर करें, तब जाकर ही माशरे का इस्लाह हो सकता है, तब जाकर ही घर का माहौल सुधर सकता है। मगरिबी तहजीब को काटो और कुरानी माहौल पर अमल करने की कोशिश करो। हमारे पास इस्लाम है, इन धांधलियों से इस्लाम बचाता है, और इसी इस्लाम की अजमत को पकड़कर इसके दामन में पनाह देकर अपने आप को सुरखरू करो, इस दुनिया में भी और अपनी आंखें बंद होने के बाद आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला दिन अमल करने की तौफीक। आखिर में मैं एक बात कहता हूँ, दूसरी बात एक है, मरहूम डॉक्टर असरार हुसैनी जानच, उनकी जो फसाद बलागत थी, क्या बेहतरीन बस। अल्लाह तबारक व तआला करते हैं मग़फ़िरत रहमत फरमाए। वो फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो बदली, वो बदली 5th में, पुलिस को सुबह पालन मेरी ज़िंदगी बदली, मेरी ज़िंदगी का ट्रैक बदल गया। और बदला कैसे? बदला अल्लामा इकबाल के एक शेर से बदला। अल्लामा इकबाल शिकवा जवाब शिकवा ये पढ़ना इसलिए, लेकिन उनसे नहीं बदला, लेकिन एक शेर से, उस एक शेर से मेरी ज़िंदगी का ट्रैक, मेरी ज़िंदगी का मनहज बदल गया 5वीं की जमात में। ये कुछ फरमाउन चाहिए, उनके अल्फाज हैं डॉक्टर मरहूम डॉक्टर असरार हुसैनी। शेर क्या उस मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। नशिस पान तिलावत है तुम करे कुरान,
نہ تدبر سۭتۍ نہ فہم سۭتۍ پانہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ اور نہ دِوان چھِ بیٚیَن پَران اور نہ چھِ أسۍ محنت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماون چاہیے تو علامہ اقبال نے بات کہی تھی. اس کے بعد 1920 میں مجدد اعظم شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ صاحب انہوں نے بھی مالٹا کی اسیری کے بعد یہ بات کہی. 4 ؤری تھی مالٹا کی جیل میں قید و بند رہے انگریزوں کی جیل میں. تو 1920 میں جب یہ کم فرماؤں ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم ڈاکٹر صاحب جب ان کی رہائی ہوئی, رہائی ہونے کے بعد مالٹا کی اسیری کے بعد 4.5 سال کے بعد انگریزوں نے تب جا کر چھوڑا. ٹی بی 3rd stage پر تھی تب جا کر چھوڑا کہ اگر اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک ٹیپو سلطان کو ہم سنبھال نہیں سکتے تھے جو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے فتوے پر جہاد شروع کیا تھا انگریز کے خلاف. تو ان سب کو کیسے سنبھالیں گے؟ تاریخ کے ذرا پڑھے پڑھے علماء پڑھے بزرگان دین اس سے بڑے اسباق سبق ملتے ہیں. فرماون جب وہ رہا ہونے کے بعد انہوں نے جلسہ منعقد کیا دیوبند میں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے نش, مولانا محمد شفیع صاحب تھے نش, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے نش, جید علماء وہاں پر موجود تھے. اور محمود الحسن صاحب کیا چاہتے شیخ الہند صاحب کہ ان اسیری میں جو میں نے غور و خواص کیا ہماری زوال کی صرف 2 وجہ ہیں. ایک ترک قرآن اور دوسرا آپسی اختلافات, پانوں میں آپسی جھگڑا. آپسی جھگڑا کسی بھی بنیاد کا ہو نہ رہتا, گھریلو ہو یا دینی ہو یا مسائل کا ہو, یہ فساد برپا کرتا ہے. یہ علماء پر آپ چھوڑ دو. اور اس کے بعد مولانا شفیع مفتی شفیع رحمۃ اللہ صاحب یہ فرماتے کہ اصلی وجہ اختلاف کی ایک ہی ہے, وہ ہے قرآن. اختلاف بھی ہمارا اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر کے رکھ دیا ہے. ایکشن قرآن کر کیا پڑے قرآن کی تفسیر سے اگر اس پڑھے قرآن سے اگر ترجمہ سے پڑھے پن مسجد تو سائڈ بھی مذہب سے نا ان میں آپ قرآن کی تلاوت کر قرآن کے درس و تدریس کا ماحول بنے. اکھا آئی تھی زٕ آئی تھی سنیں گھروں کے اندر. آج تو موبائل ہے ٹیکنالوجی دور LED تھے تو برونٹ کن بڑھ پن لگت بچوں کو سناؤ اکھا زٕ آئی تو قرآن کی مقدس قرآن کی ترجمہ کی تفسیر سے تاکہ اس سے ماحول بن جائے اور وہ چیز نہ ہو جائے جس چیز کی بنیاد پہ ہمیں زوال پذیر کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے